منات ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى كعب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين، وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين، أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد روي عن الإمام السجاد عليه أفضل التحية والسلام: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. صدق سید الساجدین. درود پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، نوجوانان، بزرگان، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلسلہ گفتگو کی یہ چوتھی تقریر، عنوان گفتگو خطبہ امام سجاد علیہ افضل التحیۃ والسلام. اس حوالے سے خطبے کا تفصیلی پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور کل ہم خطبے میں وارد ہوئے، عرض کیا گیا کہ اس خطبے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا حصہ، جسے خلاصتاً کل آپ مومنین کی سماعتوں کے حوالے کیا، آج انشاءاللہ کہ ہم اس خطبے کے دوسرے حصے میں وارد ہوں گے، کہ جس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب مولا نے دربار شام میں اس مسجد اموی کے منبر پر لوگوں کو حمد و ثناء الہی سنا دی، بیان فرما دی، لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی کی طرف دعوت دے دی، تو اب اس کے بعد مولا نے اپنا تعارف بیان کرنا شروع فرما دیا، کیونکہ خصوصی طور پر شہر دمشق میں اور عمومی طور پر جس علاقے سے آل محمد کے اس قافلے کو گزارا گیا تھا، ہر جگہ پر آل محمد کے حقیقی تعارف اور پہچان کو چھپایا گیا تھا. ہر جگہ پر اس بات کو راز میں رکھا گیا تھا کہ یہ آل نبی ہیں. تو امام نے اس بھرے دربار میں اس راز سے اپنی حقیقت، اپنی ہویت، اپنے تعارف سے پردہ اٹھانا ہے. کیسے اٹھائیں؟ کیا نام بتا دینا کافی ہے؟
نہیں، امام نے وہ طریقہ اپنایا جو اللہ قرآن میں اپناتا ہے۔ قرآن میں اللہ عز و جل نام نہیں لیتا، صفات گنواتا ہے۔ جن کی پیروی کرنی ہے ان کی بھی صفات گنواتا ہے۔ اب مخلوق کا کام ہے کہ خود تلاش کریں کون سی ذات ہو جس میں وہ صفات مل جائیں، اس کی پیروی کریں۔ جن سے بچنا ہے ان کی بھی کچھ کوالٹیز گنوا دیتا ہے۔ اب لوگوں کا کام ہے، دیکھیں اگر تاریخ میں کسی میں یہ صفت مل رہی ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ قرآن نام نہیں لیتا۔ بالکل اسی طرح امام نے بھی ابتدا میں اپنا تعارف بیان کرنے کے لیے نام نہیں لیا، بلکہ اوصاف سے بات کا آغاز کیا۔ فرماتے ہیں من عارفنی فقد عارفنی، جو جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے۔ کن لوگوں کی طرف اشارہ؟ دربار میں کچھ اصحاب رسول بھی بیٹھے تھے کہ جو جانتے تھے یہ کون ہے، ان کا شجرہ نسب کیا ہے، ان کا خانوادہ کون ہے۔ جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اس پر حجت تمام ہے۔ وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنِي، جو مجھے نہیں جانتا، أَنبَأْتُهُ بِحَسَبِي وَنَسَبِي، جو نہیں جانتا وہ متوجہ ہو جائے، میں ابھی اسے اپنا حسب اور نسب بتائے دیتا ہوں۔ یہ کوئی محاوراتی گفتگو نہیں ہو رہی ہے کہ اردو زبان میں ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو سوال کرتے ہیں حسب و نسب کیا ہے۔ نہیں، ایک امام معصوم کلام فرما رہے ہیں جن کا ایک لفظ تو کیا، ایک حرف تو کیا، ایک نقطہ بھی بلا سبب نہیں ہوتا۔ وہ امام بات کر رہے ہیں اور اس امام نے ابھی لوگوں کے سامنے، انجان لوگوں کے سامنے، دشمنوں کے سامنے، دوسرے ادیان و مذاہب والے لوگوں کے سامنے اپنا تعارف پیش کرنا ہے۔ امام نے دو باتیں تعارف میں بیان کرنی ہے، انبأتہ بحسبی ونسبی، جو نہیں جانتا میں اسے پہلے اپنا حسب بتاؤں گا اور پھر اپنا نسب بتاؤں گا۔ مولا نسب کو حسب پر مقدم کر دیتے، نہیں، امام نے نہیں کیا، پہلے حسب بیان کیا پھر نسب کو بیان کیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ حسب اور نسب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میرے نوجوان دوست خصوصی توجہ کیجیے گا، بزرگان جانتے ہیں۔ حسب اور نسب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ امام بتاتے ہیں میں کیا ہوں، اور ایک مرتبہ امام بتاتے ہیں میں کون ہوں۔ اور آسان کروں، نسب کسے کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے آباء و اجداد کے نام بتائے میں کس خاندان سے ہوں، میں کس قبیلے سے ہوں، میرا تعلق کس گھرانے سے ہے، میرے اجداد کون تھے، ان کی کیا فضیلتیں تھیں، یہ ہوتا ہے نسب۔ حسب کیا ہوتا ہے کہ جو خصوصیات، فضائل، کوالٹیز خود انسان میں پائی جائیں وہ اس کا حسب کہلاتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ امام نے دونوں باتیں اپنے تعارف میں بیان فرمائی، لیکن حسب کو نسب پر مقدم کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے ہمیں قانون دیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قرآن کی آیت، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم یہ گمان نہ کرو کہ فلاں اونچی ذات کا ہے، فلاں نچلی ذات کا ہے۔ یہ سب اسلام سے پہلے کی باتیں تھیں، یہ سب دور جاہلیت کی باتیں تھیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں سب کو، ساری انسانیت کو ایک باپ اور ایک ماں سے خلق کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں الگ الگ خاندانوں میں تقسیم کیا، الگ الگ قبیلے بنا دیے، مگر مقصد کسی کو کسی پر برتری دینا نہیں ہے۔ کیا ہدف تھا؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ جیسے تمہارے نام ہوتے ہیں ویسے ہی تمہارے خاندان بھی ہوتے ہیں، تاکہ پہچان ہو سکے۔ اے خدا، تو پھر فضیلت اور برتری کا معیار کیا ہے؟ آیت نے اس کا بھی جواب دے دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے خدا کے نزدیک سب سے زیادہ باعظمت وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ باتقوا ہے۔ کثیر روایات ہیں اس بات پر کہ انسان کو کبھی اپنے نسب پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنے نسب کی وجہ سے، صرف نسب کی وجہ سے۔ لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شریف النسب ہوتے ہیں تو شریف الحسب بھی ہوتے ہیں۔ فقط اچھے اور بڑے خاندان میں پیدا ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟
فقط اپنے نسب کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں پہ برتر جاننا یہ کمال نہیں ہے، یہ برائی ہے، یہ پستی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہاں ایک بات اور واضح کرتا چلوں، یہ منزل بہت نازک ہو جاتی ہے، فوراً سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے پھر ہم کیوں سادات کو غیر سادات پر برتری دیتے ہیں؟ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر تمام کی توجہات ہیں تو ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کیجیے گا، تھوڑی سی دقیق بات ہے لیکن اسلامی نگاہ یہی ہے۔ آل محمد نے جو ہمیں سمجھایا ہے وہ یہ ہے، ایک طرف اسلام نسب کی برتری کو رد کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کوئی اپنے نسب کی وجہ سے تفاخر نہ کرے، دوسروں پر خود کو برتر نہ جتائے۔ دوسری طرف وہی دین ہمیں حکم دے رہا ہے کہ سادات ہاشمیین کا احترام کیا جائے۔ ماجرا کیا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ دو باتیں ہوتی ہیں عزیزوں، ایک مرتبہ میری اپنی دانست میں کیا ذمہ داری ہے، اور دوسری مرتبہ میری اپنے دوسرے مومن بھائی کی جانب کیا ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری ہے جو دین نے خود سادات کے اپنے اوپر ڈالی، سادات اعظام بڑا احترام کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، ایک ذمہ داری جو خود سادات پر دین نے ڈالی وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ ان کی ذمہ داری۔ ایک ذمہ داری جو ان کی نسبت سے ہم پر ڈالی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اب اگر کوئی سید، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اب اگر کوئی سید فقط اور فقط صرف اپنے نسب کی وجہ سے، اپنے ہاشمی ہونے کی وجہ سے لوگوں پر برتری کا اظہار کرے تو اسلام کی نگاہ میں یہ بری بات ہے، لیکن وہیں ہم اس کا احترام اس وجہ سے کریں کہ وہ سید ہے تو اسلام میں یہ نیکی کا کام ہے۔ بات کا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ خود اپنے نسب کی وجہ سے اپنے آپ کو برتر جاننا یہ پستی ہے، لیکن کسی کا احترام اس وجہ سے کرنا کہ وہ رسول اور آل رسول سے منسوب ہے، اس کے رگو پے میں رسول کا خون دوڑ رہا ہے، یہ الگ بات ہے، یہ در حقیقت اس کا نہیں، یہ رسول کا احترام ہے۔ بات واضح ہے انشاءاللہ؟ اس نازک منزل سے ہم بخیر و عافیت نکل جائیں۔ یہی وجہ ہے نا، رسول نے جب سادات کے احترام کی طرف امت کو بلایا تو یہ نہیں کہا کہ اس لیے احترام کرو یہ عالی نسب ہیں، یقیناً ہیں، یہ نہیں کہا کہ اس لیے احترام کرو کہ یہ بنی ہاشم کے قبیلے سے ہیں، نہیں، کیا کہا؟ اگر نیکوکار ہے تو خدا کی خاطر اس کا احترام کرو، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہے کہ تم جسے گناہ کے اعتبار سے جانتے ہو، سید ہے، آل رسول میں سے ہے، مگر دنیاوی حالات میں گرفتار ہے، تم نے اسے کھلم کھلا گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اگر دیندار نہیں ہے، گنہگار ہے، تو کیا فرمایا؟ اب مجھ محمد کی وجہ سے اس کا احترام کرو۔ احترام کیوں ہے؟ صرف اس لیے نہیں کہ وہ اونچے نسب کا ہے، احترام اس لیے ہے کہ وہ ہمارے نبی سے منسوب ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ لیکن اس احترام پر رسول کیا صرف یہ نہیں بتا سکتے تھے، یہ نہیں فرما سکتے تھے؟ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، ممکن ہے کہ بات تھوڑی سی مشکل ہو، غور کریں گے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ رسول بغیر کسی فاصلے کے ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے کہ جو بھی میری نسل سے ہو میری وجہ سے اس کا احترام کرو، رسول نے یہ نہیں فرمایا۔ رسول نے بات کی ترتیب ہمارے سامنے رکھی، اگر نیکوکار ہے تو اس کا احترام اس کی دینداری کی وجہ سے ہوگا، اب اگر کوئی نیکوکار نہیں ہے تو کسی ہاشمی کا، کسی سید کا دیندار نہ ہونا اسے کوئی بہانہ نہ بنا لے اس کی توہین کے لیے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اگر دیندار ہے خدا کی خاطر احترام ہوگا، اگر دیندار نہیں ہے تو تم اور میں کہ جو غیر سید ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا احترام کریں، اسے اجازت نہیں ہے کہ اپنے نسب کی بنا پر اپنے آپ کو لوگوں سے برتر دکھلائے۔ اگر بات پہنچ گئی ہے، متفق ہیں، تو مل کر ایک درود پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی
توجہ ہے؟ امام نے لہٰذا اپنی نسبی برتری کو بیان کرنے سے پہلے ان سے بڑا نسب کس کے پاس تھا کائنات میں، لیکن امام نے اس نسب کو بیان نہیں کیا، پہلے اپنے حسبی کمالات کو بیان کیا، پہلے اپنی عالی صفات و کمالات کو بیان کیا، پھر نسب کی برتری کی بات آئی۔ کیا فرمایا؟ انبأتہ بحسبی و نسبی، جو نہیں جانتا میں اسے اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں۔ پہلے حسب بیان کیا، کیسے کیا؟ سرنامہ کلام میں مسلسل 4 دن سے تلاوت کر رہا ہوں، اعطینا ستا وفضلنا بسبع، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئیں اور 7 چیزوں کی وجہ سے ہمیں فضیلت بخشی گئی۔ یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ امام نے اپنا حسب بتایا، وہ جو 7 نسبتیں ہیں جن وجہ سے آل محمد کو فضیلت دی گئی اس میں امام اپنا نسب گنوائیں گے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اعطینا ستا وفضلنا بسبع، میں قربان ہو جاؤں امام کے لوحۂ مطہر سے ادا ہونے والے ایک ایک لؤلؤ و گوہر پر، اعطینا ستا وفضلنا بسبع، 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئیں، 7 چیزوں کی وجہ سے ہمیں فضیلت دی گئی۔ مولا وہ چیزیں کیا ہیں جو آپ کو عطا ہوئیں، جو دربار میں موجود باقی تمام کو آپ کے جیسی عطا نہیں ہوئی، قریب تر بھی نہیں ہوئی؟ کیا چیزیں؟ فرمایا اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، ہمیں علم دیا گیا۔ کیسا علم؟ ابھی تفصیل سے بیان کروں گا۔ ہمیں علم دیا گیا، جب علم کی بات ہو اور جب امام معصوم کے علم کی بات ہو، آل محمد کے علم کی بات ہو تو کوئی یہ نہ سمجھے امام کو انگلش بھی آتی تھی، اردو بھی آتی تھی، میتھس بھی آتی تھی، ہسٹری جغرافی بھی امام جانتے تھے جو ہم اسکول جا کے پڑھتے ہیں، امام کو آتا تھا۔ نہیں، یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ نبی اللہ عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ لوگوں کے گھروں میں جو ہوتا تھا وہ انہیں بتا دیتے تھے تم نے آج یہ کھایا، یہ کیا۔ آل محمد کا معاملہ اس سے بہت بڑا ہے، تو ان کے علم کو اپنے علم پر قیاس نہ کرنا، ان کے علم کو اپنے علم سے تشبیہ نہ دینا۔ کیا تفصیل ہے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ 6 چیزیں ہمیں علم دیا گیا، ہمیں حلم و بردباری دی گئی، ہمیں سماحت دی گئی۔ سماحت کہتے ہیں بہت زیادہ سخاوت کو۔ ایک لفظ ہے سخاوت، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، امام نے سخاوت نہیں کہا، قافیہ بھی درست تھا پھر بھی امام نے نہیں کہا، امام نے سخاوت کا استعمال نہیں کیا، امام نے سماحت کا استعمال کیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ سخی اور ہوتا ہے، سمح اور ہوتا ہے، سخاوت اور ہوتی ہے، سماحت اور ہوتی ہے۔ سخاوت یہ ہوتی ہے کہ میں خود بھی کھاؤں دوسروں کو بھی کھلاؤں، لیکن سماحت یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ میں خود محروم رہوں مگر میرا دینے والا ہاتھ نہ رکے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ہمیں علم ملا، ہمیں حلم دیا گیا، ہمیں سماحت ملی، ہمیں فصاحت ملی، ہمیں شجاعت ملی، اور ہمیں مؤمنین کے دلوں میں محبت ملی۔ اللہ اکبر! ایک ایک چیز وہ ہے، یہ جو 6 چیزیں امام نے بتائی ہیں جو ہم آل محمد کو عطا کی گئی، ایک ایک چیز وہ ہے کہ جو ایک مکمل مجلس کا عنوان ہے۔ ان 2 دنوں میں ان حسبی کمالات کو بھی اور جو امام نے نسبی کمال پیش کیا وہ سب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سمیٹ کر جانے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے حسبی کمالات میں جو امام نے پہلا گنوایا، اس علم آل محمد سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں تو مل کر ایک درود پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ یا امام، علم رکھنے والے تو دنیا میں اور بھی ہیں، یہ کیا ایسی خصوصیت ہے کہ جو آپ گنوا رہے ہیں؟ دربار میں عیسائی راہب بیٹھے تھے، دربار میں یہودی احبار اور علماء بیٹھے تھے، بڑے بڑے لوگ جمع کیے تھے یزید نے۔ امام کے جو بظاہر ایک لاغر سا نوجوان ہیں، ان تمام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ہمیں علم دیا گیا۔ کوئی اٹھ کر کہہ دیتا کہ علم تو ہمارے پاس بھی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یا امام یہ کون سا علم ہے؟ روایت سے جا کر پوچھیے، روایت بتائے گی جب امام سے پوچھا گیا آپ کے جد علی کی وہ کون سی ایسی فضیلت ہے کہ جو قرآن میں بیان بھی ہوئی اور آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بھی ہے؟
اللہ اکبر۔ فرمایا قرآن کی ایک آیت ہے جو ہمارے جد علی کی فضیلت میں ہے، ہمیں بہت زیادہ پسند بھی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ امام نے بتایا کہ جب حضرت سلیمان کا قصہ سورہ نمل میں بیان ہوا، توجہ ہے، علم آل محمد کیا تھا؟ یہ دنیاوی معلومات کا ہونا یہ بہت معمولی سی بات ہے۔ آل محمد کا علم وہ تھا کہ جو دیگر عوالم کا احاطہ کیے ہوئے تھا، فقط اس عالم دنیا کے علوم کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا۔ جب سلیمان کا قصہ بیان ہوا اور سلیمان نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ من یأتینی بعرشہا، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لا کر پیش کر دے؟ کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، جنوں میں ایک بہت طاقتور جن تھا جسے عفریت کہتے ہیں، اس نے اٹھ کر کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے نبی آپ اپنی جگہ سے بلند ہوں اس سے پہلے میں تخت آپ کی خدمت میں لے آؤں گا۔ کہاں سے؟ کئی 100 میل کے فاصلے سے۔ اٹھنے میں انسان کو کتنی دیر لگتی ہے؟ چند لمحے، چند لہجے۔ کہہ رہا ہے اس سے پہلے یہ تخت آپ کی بارگاہ میں ہوگا۔ نہیں عزیزوں، سلیمان چاہتے تو خود بھی لا سکتے تھے، سلیمان چاہتے تو خود بھی لا سکتے تھے، مگر کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں اپنی قوم کو، کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں قرآن پڑھنے والے مسلمانوں کو، کوئی تعارف کا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اے عفریت تمہیں کتنی دیر لگے گی؟ اے نبی آپ اپنی جگہ سے بلند ہوں گے اس سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ نہیں یہ تو بہت دیر ہے، نہیں ہمیں اس سے بھی جلدی منگوانا ہے۔ کیا کریں؟ قال الذی، قرآن کی آیت سورہ مبارکہ نمل، علی کے قصائد میں ایک بہت بڑی دلیل اور بڑا قصیدہ جو خود امام کو پسند ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ امام نے پہلے جن کا نام بتایا، اب قرآن نے جس کے کلام کو نقل کیا، قرآن نے اس کا نام نہیں بتایا، اس کی صفت بتائی۔ قرآن صفات بتاتا ہے۔ کیا بتایا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، دربار میں ایک ایسا بھی تھا کہ جس کے پاس علم من الکتاب تھا، من بعضیت، کتاب میں سے بعض کا علم تھا، خدا کی کتاب میں سے کچھ کا علم رکھتا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، کیا کہا؟ یا نبی اللہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ توجہ کیجیے گا، بڑی دقیق منزل ہے، آپ سب نے سن رکھا ہوگا، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، نہیں، بات اس سے بڑھ کر ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اس نے یہ نہیں کہا قبل طرفت عین، طرفہ کہتے ہیں اس پلک کو، عین کہتے ہیں آنکھ کو، طرفت عین کہتے ہیں پلک کے جھپکنے کو۔ پلک جھپکنے میں 2 حرکتیں ہوتی ہیں، ایک مرتبہ پلک اوپر کی جانب بڑھتی ہے، دوسری مرتبہ نیچے کی جانب آتی ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اس کتاب میں سے بعض کا، کتاب کے ایک حصے کا علم رکھنے والے یہ نہیں کہا اے نبی اللہ آپ اپنی پلک جھپکائیں گے اتنی دیر میں لے آؤں گا، نہیں، قرآن کی آیت میں غور کیا جائے، یرتد الیک طرفک، یہ جو آپ کی پلک بلند ہے اس سے پہلے یہ دوبارہ پلٹے میں اس تخت کو پیش کر دوں گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ پلک جھپکانے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا اے نبی خدا آپ کو، میں کتاب میں سے کچھ کا علم رکھتا ہوں، یہ جو آپ نے پلک ابھی اٹھائی ہے اس سے پہلے کہ ہم بات مکمل کریں، اس سے پہلے کہ آپ کی یہ پلک دوبارہ پلٹے میں تخت پیش کر دوں گا۔ ایسا ہی ہوا۔ ابھی سلیمان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، تخت بلقیس سامنے تھا۔ یہ کس کی کرامت تھی؟ یہ کس کا معجزہ تھا؟ آل محمد نے بتایا نام تھا آصف برقیہ، نبی اللہ سلیمان کا وصی تھا۔ اب لوگوں سے پوچھا جائے کیا یہ کوئی بہت بڑا نبی تھا؟ نہیں، نبی تو نہیں تھا۔ تو غیر نبی قرآن میں معجزہ دکھلائے تو قبول ہے، غیر نبی ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر سامنے رکھ دے تو قبول ہے، اور علی سورج کو پلٹا دے تو حیرت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ خصوصیت کیا تھی اس کی؟ معصوم کو یہ آیتیں بڑی پسند ہیں اپنے جد علی کی فضیلت میں۔
اور یقیناً ہر معصومین کے چاہنے والے کو بھی پسند آ جائے گی۔ امام بتاتے ہیں علی کی شان میں کون سی آیت ہے جو آپ کو بڑی پسند ہے؟ بتاتے ہیں آصف بن برقیہ کے بارے میں کہا گیا قال الذی عنده علم من الکتاب، آصف برقیہ وہ کہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ کا علم تھا، کتاب کے ایک حصے کا علم تھا، پورا کورس آصف برقیہ کو معلوم نہیں تھا۔ ہمارے جد علی کون ہے کہ جب ان کا تعارف اللہ نے فرمایا تو سورہ مبارکہ راج کی آخری آیت میں فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے نبی یہ جو کافر ہو گئے ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ کو بھیجا نہیں گیا۔ کیا کہیں؟ جواب کیا دیں؟ بتائیں میں اپنے ساتھ رسالت پر گواہ لایا ہوں۔ گواہ کتنے ہوتے ہیں؟ کم از کم تو گواہی قبول ہو جائے۔ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے؟ کم از کم 2 گواہ چاہیے۔ یا رسول اللہ آپ کی رسالت پر کتنے گواہ ہیں؟ کہا میری رسالت پر بھی 2 گواہ ہیں۔ کون ہے؟ قل کفا باللہ شہیدا، پہلا گواہ خود اللہ ہے، دوسرا گواہ کون ہے کہ جو اس گواہی میں لا شریک کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے خود اللہ کر رہا ہے۔ کہا ومن عنده علم الکتاب، میری رسالت پر دوسرا گواہ وہ ہے کہ جسے پوری کتاب کا علم دے دیا گیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ معصوم بیان فرماتے ہیں ہمارے جد علی کے علم کی یہ گواہی ہمیں بڑی پسند ہے۔ فرماتے ہیں وہ آصف برقیہ تھا، کتاب میں کچھ کا علم رکھتا تھا، تخت بلقیس لا کر پیش کر دیا۔ یہ ہمارے جد ہیں کہ جنہیں علم الکتاب دیا گیا، پوری کتاب کا علم دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب کتاب میں کیا ہے؟ آواز قدرت آئی لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک یا تر ایسا نہیں ہے جو ہم نے اس کتاب مبین میں نہ رکھ دیا گیا ہو، اور جو کچھ کتاب مبین میں رکھ دیا گیا وہ سب کا سب امام مبین کو دے دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے علم آل محمد۔ اب سمجھ آیا نا کہ جب کوئی آیا تھا یا علی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ سوچ کر جواب کیوں نہیں دیتے؟ یقین جانیے یہ ایک خطبہ آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے مجھے کتنی بار تکرار کر کے یاد کرنا پڑا، پھر بھی خوف رہتا ہے کہیں بھول نہ جاؤں۔ سوچے بغیر ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یا علی آپ سوچے بغیر جواب کیوں دیتے ہیں؟ علی کی ظاہری خلافت میں علی سے جڑا تھا، اپنی دانش میں خیر خواہ بن کے آیا تھا۔ یا علی کچھ سوچ لیا کریں، غور کر لیا کریں، ایسا نہ ہو کہ کبھی کوئی جواب دینے میں آپ جلد بازی کر دیں، کہیں آپ سے خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جائے، یہ دوسرے لوگ بہت مذاق اڑائیں گے۔ توجہ ہے؟ علم علی وہ جسے علم الکتاب دیا گیا، وہ کون سا علم ہے کہ جس کی بات امام سجاد بیان کر رہے ہیں؟ یا علی تھوڑا سا غور کر کے جواب دے دیا کریں۔ لوگ اتنے مشکل سوال آپ کے سامنے لاتے ہیں، سوال مکمل ہوتا نہیں ہے آپ جواب دے دیتے ہیں۔ علی نے اس سوال کے جواب میں بھی ایک لہجے کا سکوت اختیار نہیں کیا۔ ادھر اس نے سوال کیا، ادھر علی نے جواب نہیں دیا، اس سے سوال کر دیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا علی آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں، غور کیوں نہیں کرتے؟ سوچ کے جواب دینا اچھی بات ہے۔ علی کو مشورہ دینے آیا تھا، یا علی آپ سوچ کے جواب دیا کیجئے۔ مولا نے بغیر سوچے سوال کیا، یہ بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ یا علی میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ بدقت 4 انگلیاں 1 انگوٹھا ہے۔ علی نے بڑھ کے اس سے سوال کیا، یہ بتا کہ جب میں نے تجھ سے پوچھا سوچ لیتا، غور کر لیتا، ایک مرتبہ نظر کو جھکاتا، ہاتھ کو گن لیتا۔ میں نے سوال کیا، تو نے بغیر سوچے جواب کیوں دیا؟ یا علی کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ ہاتھ، یہ پنجہ ساری زندگی، تمام سالوں میں، تمام مہینوں میں، ہر ہفتے، ہر دن کے ہر لہجے میں میری نظروں کے سامنے رہتا ہے۔
اس میں غلطی اور سوچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ زبان امامت مخاطب ہوئی، فرمایا جس طرح سے یہ حاج کی ہتھیلی تیری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ کل کائنات اس ہتھیلی کی مانند علی کی نگاہوں کے سامنے۔ یا علی توجہ کر رہے ہیں، یہ ہے آل محمد کا علم۔ وہ کسی نے امام رضا سے سوال کیا، اللہم صل علی محمد، نہیں معلوم میں کہاں تک بات کو پہنچا پاؤں گا۔ آج مجھے آل محمد کا علم بھی پڑھنا تھا، سماحت بھی پڑھنی تھی، فصاحت بھی پڑھنی تھی۔ دیکھیں کہاں تک بات جاتی ہے انشاءاللہ۔ امام رضا کے پاس شخص آیا، مولا قرآن کی آیت کہتی ہے کہ واللہ اخرجکم، سورہ مبارکہ نحل، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اے لوگوں ہم تمہیں شکم مادر سے دنیا میں اس حالت اس عالم میں لائے کہ تمہیں تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ لا تعلمون شیئا، یہ نہیں کہا تجہلون تم جاہل تھے، نہیں، لا تعلمون شیئا تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر ہم نے تمہیں کان دیے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، سمجھنے والا دل دیا تاکہ تم کچھ علم حاصل کر سکو، کچھ جان سکو۔ مولا مسکرائے، سوال سمجھ گئے، فرمایا یہ آیت تم جیسے عام لوگوں کے بارے میں ہے۔ مولا آپ کے بارے میں کون سی آیت ہے؟ فرمایا سورہ مبارکہ الرحمن، جا کے پڑھ، خدا کیا فرماتا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ کتنا رحمان ہے جو پہلے قرآن کی تعلیم دیتا ہے، بعد میں انسان کو پیدا کرتا ہے۔ وہ تم ہو کہ دنیا میں آؤ تو کچھ نہیں جانتے، وہ ہم ہیں کہ پہلے سکھایا جاتا ہے، بعد میں دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں آل محمد کی عظمت پر۔ یہ سارا علم، یہ سارے کمالات، وہ سارے سوالات و جوابات، وہ مناظرے تو آپ سب نے سن رکھے ہیں۔ وہ کیا راز ہے کہ آل محمد اتنا علم رکھتے تھے؟ اسے بھی امام معصوم نے بتایا، نہ بتاتے کبھی نہ پہنچ پاتے ہم۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، ان للہ، علم کی بات ہے نا، علم کے مرتبے ہیں، معلوم کے مرتبے سے علم کا رتبہ طے ہوتا ہے۔ آسان کروں بات کو، کوئی سوال کرے کون سا علم افضل ہے، کس علم کا درجہ دوسرے علم سے زیادہ ہے، تو جواب یہ ہے کہ اس علم کے نتیجے میں حاصل کیا ہوگا، کیا سیکھنے کو ملے گا، فائدہ کیا ہوگا، اثر کیا ہوگا، یہ طے کرتا ہے کہ علم کا رتبہ کیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اسی وجہ سے علم کلام، عقائد کے علم کو افضل ترین علم کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علم انسان کی آخرت میں نجات کا ضامن ہے۔ علم کے مرتبے ہوتے ہیں، اب علم کے ان مرتبوں میں، درجوں میں سب سے بلند تر درجہ توحید کا ہے، اور توحید میں بھی سب سے بڑا درجہ کہ جس تک کوئی پہنچ نہیں پایا سوائے چند کے، وہ کیا ہے؟ خدا کے اسم اعظم کا علم ہونا۔ یہ اسم اعظم کیا ہے؟ یقین جانیے ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جتنا امام نے بتایا اتنا نقل کر سکتے ہیں اور اتنے پر ایمان اور تسلیم کر سکتے ہیں۔ امام نے بتایا ان اسم اللہ الاعظم علی 73 حرف، یقین جانیے امام نے بتایا ہے، ہم تک پہنچا ہے، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آ کر مجھ سے پوچھے اس کا مطلب کیا ہے، مطلب مجھے بھی نہیں معلوم، میں کیا کروں؟ یہ آل محمد کے معارف ہیں، عقلیں درک نہیں کر سکتی ان باتوں کو، فقط تسلیم کر سکتی ہیں۔ خدا کا اسم اعظم، راز کیا ہے آل محمد کا علم کا؟ خدا کا اسم اعظم 73 حروف پر ہے۔ اب اسم اعظم سے کیا مراد، 73 کے عدد سے کیا مراد، ان حروف سے کیا مراد، یقین جانیے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ امام نے بتایا، ہم نے مان لیا، 73 حروف پر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی آدم کو ان 73 میں سے 25 حروف کا علم دیا۔
اللہ نے اپنے نبی نوح کو ان 73 حروف میں سے 15 کا علم دیا. اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کو ان 73 حروف میں سے 8 کا علم دیا. اب یہ ان انبیاء کے مراتب یا ان انبیاء کے علم کی مقدار ہمیں بتائی جا رہی ہے. حقیقت کیا ہے نہیں سمجھ سکتے. توجہ کر رہے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں اللہ نے اپنے کلیم موسیٰ کو ان حروف میں سے 4 کا علم دیا. موسیٰ اپنا عصا مارے نیل میں رستہ بن جائے، یہ برکت ہے، یہ اثر ہے ان 4 حروف کا کہ جو موسیٰ کو عطا ہوئے. اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ کو اسمائے اعظم ان 73 حروف میں سے 2 کا علم دیا. اب جملہ سنیے گا امام کا. اب تک امام نے کسی نبی کے معجزے کو نقل نہیں کیا تھا. جب یہاں بات پہنچی فرماتے ہیں کان یعمل بہما وکان یحیی بہما الموتى. یہ جو عیسیٰ کے معجزات تھے کہ کوڑھ کے مرض کو شفا دے دیتے تھے، لوگوں کے گھروں کے حالات انہیں بتا دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، یہ سارا کام عیسیٰ ان 2 حروف کی طاقت پر کرتے تھے. ہم ان حروف کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، لیکن امام نے اتنا بتا دیا کہ جس کے پاس 73 میں سے 2 کا علم ہو وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتا ہے. وَأَعْتَاهُ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَآلَهِ. خدا نے اپنے نبی کو اور ان کی آل کو ان 73 میں سے 72 کا علم دے دیا. ایک کا علم ان سے چھپائے رکھا. کیوں؟ فرمایا استأثر بہ اللہ عن نفسہ، تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق رہے. عجیب ہے یہ بات ہے. ان کا مطلب یقین جانیے کوئی نہیں سمجھ سکتا. اقرار کر رہا ہوں میں جاہل ہوں ان باتوں سے، نہیں سمجھ سکتے. تسلیم کی منزل ہے. اب جسے 2 حرف عطا ہوئے ہوں وہ قم باذن اللہ کہے تو مردہ اٹھ جاتا ہے. جسے 2 حرف عطا ہوئے ہوں وہ اشارہ کرے ٹھوکر لگائے تو مردہ اٹھ جاتا ہے. جسے 72 عطا کیے گئے ہوں اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. علم آل محمد کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کی خدمت میں پیش کی. یہ فقط عالم نہیں ہے، یہ ہستیاں معلم بھی ہیں. پوری ایک روایت، ایک طویل حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی، وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. خلاصہ ایک جملے میں سن لیے کہ امام نے بتایا ہے کہ وہ آل محمد، وہ رسول اور آل رسول کے جنہیں خدا نے خلق فرمایا، تمام مخلوقات سے پہلے ان کے نور قدسی کو خلق کیا. نہ صرف کہ انہیں علم عطا ہوا، اگر مخلوقات میں کسی کے پاس بھی کوئی علم بھی ہے انہی کے صدقے میں ہے، انہی کے در سے نکلتا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ 5ویں امام بار بار اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرماتے تھے شرقا او غربا، چاہے مشرق کے نہایتوں تک چلے جاؤ، چاہے مغرب کی آخری حد تک پہنچ جاؤ، لن تجدا علما صحیحا الا ما خرج من عندنا اہل البیت. تمہیں علم کے دعوے دار بہت ملیں گے لیکن تمہیں کہیں صحیح علم نہیں ملے گا سوائے اس کے جو ہم آل محمد کے در سے نکلا ہو. ایک اور درود پڑھ دیجیے آل محمد کے آگے. کیا فرمایا چوتھے امام نے؟ اعطینا ستن، 6 چیزیں دی گئی. یہ تھی پہلی علم آل محمد. دوسری حلمن، ہمیں حلم دیا گیا. حلم کسے کہتے ہیں آسان الفاظ میں؟ بردباری کو، انسان کا ٹھنڈے مزاج کا ہونا، انسان کا اپنے نفس پر قابو ہونا. عام حالات میں تو ہر انسان ہی عقل سے تصرف کرتا ہے. کمال یہ ہے کہ جب حالات پوری طرح انسان کے مخالف ہوں، جب کوئی ایسا کام ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے جو آپ کی طبیعت کے مخالف ہو، تب انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے، ری ایکشن نہ دے، سوچ سمجھ کر کام کرے، بات کرے. یہ ہے حلم. آل محمد
کہ جن کے حلم کا کوئی جواب نہیں تھا. بہت سی باتیں پیش کرنی تھی کہ جہاں آل محمد کا حلم اور بردباری ذکر ہوتی ہے، لیکن وقت نہیں ہے. فقط ایک جملہ سن لیجئے، وہ مروان ملعون کہ جو بار بار امام حسن سے مناظرہ کرتا تھا، جو بار بار امام حسن کو مدینے میں اذیتیں دیتا تھا، جب امام کا جنازہ اٹھا تو لوگ یہ نقل کرتے ہیں کہ ہم نے مروان کو اس جنازے میں شریک ہوتے دیکھا. امام حسین نے سوال کیا کہ تو نے تو اپنی ساری زندگی حسن سے دشمنی کی ہے، تو تو حسن کو اذیتیں دیتا رہا، تو کیوں ان کے جنازے میں آ رہا ہے؟ جملہ کہتا ہے کہ میں اس کا جنازہ اٹھا رہا ہوں کہ جو جبل الحلم ہے، جو حلم کا پہاڑ ہے. عربی کا ایک بڑا لطیف محاورہ ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء. فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جس کا اقرار دشمن کرے. توجہ کر رہے ہیں؟ حسن مجتبیٰ کا حلم، اور یہ فقط امام حسن سے مختص نہیں تھا، آل محمد کے گھرانے کا پروردہ ایک ایک شخص، ایک ایک امام اس حلم سے مزین تھا، حلم کے بلند ترین مقام پر تھا. اور کیوں نہ ہو کہ خود ابو الائمہ امیر کائنات نے بتایا ہے کہ جب علم آتا ہے تو حلم کو پکارتا ہے. نہج البلاغہ. جو شخص بھی کچھ جانتا ہو، جس کی معرفت میں جتنا اضافہ ہوتا جائے، اپنی معرفت کے مرحلے کو ناپنا چاہے تو دیکھے میرے پاس حلم کتنا ہے. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ، جب علم آتا ہے تو حلم و بردباری کو پکارتا ہے. جو جانتا ہے نا اس کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ بات بات پہ بھڑکتا نہیں ہے، اسے فکر نہیں ہوتی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے مجھے کب کہاں کیا کرنا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ جس حد تک پہنچ پائے. مولا فرماتے ہیں کہ جب علم آتا ہے تو حلم کو پکارتا ہے. اگر حلم لبیک کہہ کر آ جائے تو علم باقی رہتا ہے. اگر حلم جواب نہ دے، کوئی شخص علم تو حاصل کرتا جائے، بہت کچھ سیکھتا جائے، لیکن حلم لبیک نہ کہہ رہا ہو، اپنی شخصیت اور ذات میں علم غرور میں اضافے کا باعث بن رہا ہو، حلم اور بردباری نہ لا سک رہا ہو، کیا ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ارتحل عنہا، یہ علم بھی چلا جاتا ہے. پھر فقط دعویٰ اور دکھاوا رہ جاتا ہے، علم باقی نہیں رہتا. اگر بات پہنچ گئی، ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ اعطینا العلم، ہم علم کے بھی کمال پر ہیں، والحلم، ہمیں بردباری کے بھی کمال پر رکھا گیا. باقی 4 صفات اور پھر امام کا نسبی کمال انشاءاللہ کہ کل یہیں سے بات کو جوڑ دیں گے. خود آل محمد کے حلم اور بردباری کی اس سے بڑی مثال کیا پیش کی جائے کہ نفس پر اس قدر قابو ہے، عقل جذبات پر اس قدر حاوی ہے کہ تمام تر حالات ناساز ہیں، تمام تر حالات مخالف ہیں، لیکن چوتھا امام دربار میں خطبہ دے رہا ہے. عام انسان ذرا حالات ناساز ہوں مشکل میں پڑ جاتا ہے. عام خطیب ذرا گرمی زیادہ ہو تو اسے خطاب کرنے میں مشکل آ جاتی ہے، گرمی کی شکایت کرنے لگتا ہے. ذرا طبیعت ناساز ہو شکایت کرتا ہے. لیکن امام کا حلم و بردباری یہ تھی، امام کا اپنے نفس اور اپنی ذات پر قابو اور قبضہ یہ تھا کہ تمام تر حالات، پہلے دن تفصیل سے پیش کیے گئے، تمام تر حالات ناساز ہیں. کوئی ایک شے ایسی نہیں ہے جو امام کی موافقت میں ہو سوائے خدا کے. دنیاوی اعتبار سے سارے حالات مخالف ہیں، مگر پھر بھی امام خطبہ دے رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں لوگوں تک پہنچانا انہیں بتا رہے ہیں. بس انہی امام کی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے کہ جو راوی نے نقل کی ہے، مصائب میں پیش کروں گا. آج مصائب تھوڑے مختصر کریں گے تاکہ کل کچھ تفصیلی بات پیش کی جا سکے کہ اب شہادت امام زین العابدین کے دن قریب ہے. راوی ہے نعمان ابن منذر،
ذان محترم ذرا غور کیجئے گا، ذرا سوچئے گا. ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں مقتل سے کوئی مصائب پیش کروں اور میں یہ کہوں یا آپ یہ محسوس کریں کہ یہ تو بڑی سخت مصیبت ہے، لیکن ایک مرتبہ وہ ہستی کہ تمام تر سخت ترین مصیبتوں سے گزر کر آ چکے ہوں، ان سے پوچھا جائے کہ مولا سخت ترین مصیبت کیا تھی، آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ 23ویں محرم آ چکی ہے، شب 24 ہے، امام کی شہادت میں ایک دن باقی ہے. امام کے اس مسلسل گریے اور تکلیف سے نجات پا جانے میں ایک دن باقی ہے. جب تک زندہ رہے بڑی تکلیف میں رہے. خود امام کے جو مدینے سے کربلا کے تمام واقعات کے چشمدید گواہ، کہ جنہوں نے کربلا سے کوفہ کی راہ بھی دیکھی، کوفے میں کیا گزری وہ بھی دیکھا، کوفہ سے شام کو برداشت کیا، شام میں کیا کیا ہوا امام نے دیکھا، شام سے دوبارہ کربلا تشریف لائے، کربلا سے مدینے آ گئے، 40 برس اپنے بابا کے غم کو یاد کر کر کے روتے رہے. وہ امام جو سب کچھ برداشت کر کے آ گئے، ان سے پوچھا گیا مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں گزری اور کیا گزری؟ اذان محترم آدھی روایت آپ سب نے سن رکھی ہے. مولا سب سے زیادہ غم کہاں گزرے؟ کیا کہا؟ سر کو جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، 3 بار کہا الشام الشام الشام. مولا کربلا میں بابا شہید ہو گئے، مولا 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی، مولا شام میں ایسی کون سی مصیبت ٹوٹی کہ جب پوچھا گیا زیادہ غم کہاں گزرے تو کربلا کا ذکر نہیں کرتے، شام کہہ کے روتے ہیں، ہائے شام کہہ کے ماتم کرتے ہیں. یہاں تک بات آپ سب نے سن رکھی ہے. کہاں زیادہ غم گزرے؟ 3 بار رو کر کہا الشام. لیکن راوی کا سوال آگے بڑھا، مولا وہ زیادہ غم کیا تھے؟ اللہ اکبر. رونے کے لیے آمادہ کر لیں خود کو، رونے میں نہ شرمائیے گا. چھٹے امام کی سجدے کی دعا کو یاد رکھیے گا، ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا. اے خدا ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہے. ہر مصیبت کو چھپانا عبادت، آل محمد کے غم کا اظہار کر دینا عبادت. مولا وہ زیادہ غم کیا تھے؟ روتے ہوئے فرماتے ہیں اے نعمان ابن منذر، ہم پر شہر دمشق میں، ملک شام میں 7 ایسی مصیبتیں آئیں کہ جو تیرا مولا بھلا نہیں پاتا. میں 7 نہیں پڑھوں گا، صبر نہیں کر پائیں گے، میں فقط 3 پیش کروں گا. فرماتے ہیں اذا ادخلونا الی دمشق، جب ہمیں شہر دمشق میں داخل کیا گیا، کان الناس علی سقوف بیوتہم، لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر تماشائی بن کر جمع تھے. کیا کر رہے تھے؟ اجرکم علی اللہ. وَكَانُوا يَرْمُونَنَا بِالْحِجَارَةِ وَالنَّارِ، لوگ ہر جانب سے ہم پر پتھر برسا رہے. فقط پتھر نہیں برس رہے تھے، والنار، آگ برس رہی. مولا کیا ہوا؟ اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ایک آگ کا جمرہ، ایسا ہی آگ سے جلتا ہوا ایک کوئلہ
کسی چھت سے آیا، قد ضربنی علی رأسی، میرے چوتھے امام کے سر اقدس پہ آیا۔ سننا اور سر کو پیٹ کے رونا۔ سر حسین کے مصائب تو آپ نے سنے ہیں نا، ذرا سر سید سجاد کی مصیبت محسوس کر۔ اگر آپ کے سر پہ کوئی چیز لگ جائے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ بڑھ کے سر کی جانب اٹھ جاتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں میرے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے تھے، وہ جلتا ہوا انگارہ میرے سر کو جلاتا رہا، میں کچھ نہ کر پایا۔ مولا دوسری مصیبت کیا تھی؟ اجرکم علی اللہ، آپ نے گریہ کر لیا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، خدا ان آنسوؤں کو قلب فاطمہ زہرا کے لیے ڈھارس و مرہم قرار دے۔ مجھے روایت مکمل کرنے دیجیے گا، مولا دوسری سخت ترین مصیبت کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ وہ عرب کہ جن کی ثقافت یہ تھی کہ جب کسی سے جنگ جیت جاتے تو اس قوم کی خواتین کو، مستورات کو بازاروں میں لاتے اور کنیز بنا کر بیچ دیا کرتے۔ لیکن اس عرب کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ بادشاہ اور شہزادوں کی مستورات کو احترام سے ان کے گھر پہنچا دیتے۔ یہی وجہ تھی نا کہ جب مسلمانوں نے ایک علاقے پر قبضہ کیا، ایک خاتون کو رسول کے پاس لایا گیا، اس نے بتایا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں۔ رسول نے اسے عزت سے اس کے گھر تک پہنچایا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں شام میں ہم پر ایک مصیبت یہ گزری، قد ادخلونا فی سوق النخاسین، نخاس کہتے ہیں بردہ فروش کو، ہمیں اس بازار میں لے جایا گیا۔ امام فرماتے ہیں لم یکن لہم ذالک، ان کی قدرت نہ ہوئی، نہ کر سکے، مگر امام کو غم یہ کھائے جا رہا ہے کہ ہمیں اس بازار میں لے جایا ہی کیوں گا۔ مولا تیسری مصیبت کیا تھی؟ فرماتے ہمیں ان علاقوں سے گزارا گیا کہ جہاں یہود و نصارہ کی اکثریت تھی، اور جب کسی علاقے سے گزرتے ارے ایک صدا دیتے یہ اس کی آل ہے کہ جس نے تمہارے بزرگوں کو جنگ خیبر و خندق میں مارا ہے، عورتیں آتی، بچے آتے۔ ماتم حسین۔